احساس کمتری کیا ہے اور احساس برتری کیا ہے؟ کیا یہ دونوں ایک ہی احساس کے دو نام ہیں؟ السلام علیکم ناظرین۔ احساس کمتری اور احساس برتری، یہ دونوں انسان کے ذہنی بیماریاں ہیں۔ احساس کمتری کیا ہوتا ہے؟ ہمیں جس طرح سے اللہ نے بنایا ہے، جس حال میں رکھا ہے، ہم جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، دیکھنے میں بھی جیسے لگتے ہیں، اس پہ مطمئن نہ ہونا، اس پہ راضی نہ ہونا، اس پہ اپنے آپ کو دوسروں سے چھوٹا سمجھنا، یہ اس کا ایک اظہار ہے۔ اسے احساس کمتری کہتے ہیں کہ آپ کے کانفیڈنس کو، اعتماد کو مجروح کرتا ہے، کم کر دیتا ہے۔ کیونکہ آپ لوگوں میں بیٹھے ہوتے، کہیں یہ خیال آتا ہے یار یہ بڑے لوگ بیٹھے، میں غریب آدمی نہیں۔ اسی طرح سے کوئی لمبے قد کے لوگوں میں ایک چھوٹا آدمی بیٹھا ہو، وہ پریشان ہو جائے، یار اتنے ماشاءاللہ ہٹے کٹے بندے بیٹھے ہیں بیچ میں کیا لگ رہا ہوں؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں انسان کے اچھے یا برے، بہتر یا کمتر ہونے کا معیار نہیں۔ احساس کمتری میں شکار لوگ اپنے آپ سے لڑتے رہتے ہیں، اپنی ایک کمی کا احساس کر کے اس کمی کے ہونے کا غصہ اپنے اوپر نکالتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کے چہرے پہ کوئی داغ پڑا ہوا، اب وہ اس داغ کو جب کسی کے سامنے جاتا ہے اور اگلا اس کا چہرہ دیکھتا ہے، اس کو فوراً احساس ہوتا ہے کہ یہ میرا داغ دیکھ رہا ہے چہرے کا، اور یہ کمپلیکس رہتا ہے اس کو مستقل، کیونکہ دوسروں کے چہرے پہ یہ نشان نہیں ہے، اس کے چہرے پر ہے۔ بچپن میں کوئی چوٹ لگی ہے، اس کا رہ جائے، اسی طرح کسی شخص کے بال گر جاتے ہیں، اس کو احساس ہوتا ہے یار میں برا لگ رہا ہوں۔ میں کس نے کہا برے لگ رہے؟ جس نے برا لگنا ہوتا ہے وہ سب چیزیں مکمل ہونے کے ساتھ بھی برا لگتا ہے، اور جس نے اچھا لگنا ہوتا ہے اور جس کو اچھا لگنا ہوتا ہے وہ ہر حال میں اچھا لگتا ہے۔ تو ہم اس احساس کمتری کو، یا پھر ہماری تعلیم کم ہے، تعلیم یافتہ لوگوں میں بیٹھ کے، یا شہری لوگوں، ہم دیہات سے آئے ہیں، گاؤں سے آئے ہیں، ہم شہری لوگوں میں بیٹھ کے اپنے آپ کو تھوڑا سمجھتے شاید ہم بیوقوف ہیں، ہم کم جانتے ہیں۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بیوقوف تو نہیں ہوتا دیہاتی انسان، سادہ ہوتے ہیں یہ لوگ۔ پہاڑی لوگ آتے ہیں، پہاڑی علاقوں سے آتے ہیں، وہ بھی سادہ ہوتے ہیں، انہوں نے ہمارا ماحول دیکھا نہیں ہوتا۔ وقت کے ساتھ آپ نے دیکھا ہوگا کہ باہر کے یعنی گاؤں سے یا دیہات سے آنے والے لوگ شہروں میں آ کے بستے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم سے زیادہ سمارٹ ہو جاتے ہیں۔ میں نے ایک بندے کی ویڈیو دیکھی امریکہ سے، اس نے وہ اپنی ویڈیو بنا کے سینڈ کی تھی۔ اس نے کہا کہ میں چنگڑوں کا بچہ ہوں۔ چنگڑ بیسیکلی پنجاب میں، ہمارے پاکستان کے صوبے پنجاب میں ایک بڑی ہلکی سی قوم سمجھی جاتی ہے کہ یہ لوگ نہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، غریب ہوتے ہیں۔ اس سے بتایا کہ میری ماں لوگوں کے گھروں میں برتن مانجتی تھی جب میں بچہ تھا چھوٹا، اور میں کاغذ اکٹھے کر کے، گتا اکٹھا کر کے بیچتا تھا، بوری لے کے صبح نکل جاتا تھا، اور ان کو بیچ کے والدہ لوگوں کے گھروں میں کام کر کے، اور میں کاغذ بیچ کے گزارا کرتا تھا۔ ہمارا باپ بیمار تھا۔ اس طرح وقت گزرتا رہا کہ میں جب کاغذ جمع کرتا تھا، کسی کاغذ پہ کچھ لکھا ہوتا تھا، ایک دو جماعتیں پڑھا تھا، الف ب اے بی سی وغیرہ پڑھا ہوا تھا، اسے پڑھنے کی کوشش کرتا تھا۔ مجھے پھر کچھ پڑھنا آ گیا، اور پھر کسی سے مدد بھی لے لیتا تھا۔ پھر میں نے اپنے ایک طرف میں کاغذ جمع کرتا تھا، پھر اسکول میں کسی کے تعاون سے کسی نے دیکھا، کسی نے ایک دن استاد نے کہ یہ بچہ پڑھنا چاہتا ہے، تو اس کے ساتھ تعاون کیا، اس کو ایڈمیشن وغیرہ دلا دیا، کچھ فیسوں کی رعایت کر دی۔ بہرحال یہ کاغذ بھی اٹھاتا رہا اور یہ پڑھتا بھی رہا۔ اس کے بعد مقابلے کے امتحان میں وہ شخص امریکہ وظیفے پر منتخب ہو گیا، امریکہ جانے کے لیے۔ کتنی بڑی بات، باپ بھی ان پڑھ، ماں بھی ان پڑھ،
اور بچہ کچرا چنتے چنتے، وہ کچرا چننا ہی کہلاتا ہے، کاغذ چننا، کاغذ چنتے چنتے وہ بچہ جو ہے امریکہ پہنچ گیا، اور وہاں پہ اس نے کس پہ کمپٹیٹر اس پہ پہنچا، وہ وہاں سفارش پہ ایڈمیشن نہیں ملتا، وہ کسی وزیر کا فون آ گیا تو ایڈمیشن مل گیا، بیچارہ پاکستانی بچہ جس کو کوئی پاکستان میں پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ انتہائی نچلے طبقے سے، جو غربت کی سطح سے نیچے کا طبقہ ہے، نچلا طبقہ میں کسی اور سینس میں نہیں کہہ رہا، اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے، عزت ان کی بھی ہمارے برابر ہے اور قانونی حقوق بھی ان کے ہمارے برابر ہوتے ہیں، میں سے ہوتے ہوئے بھی اس بچے نے اپنے آپ کو یہ نہیں سوچا کہ یار میں چنگڑا رہا بچہ، یعنی میں چنگڑوں کا بچہ، میں کیا پڑھوں گا، میں کیا تعلیم حاصل کروں گا، نہیں، اس نے اس بات کو نہیں سوچا کہ وہ حقیر قوم سے تعلق رکھتا ہے، غریب قوم سے تعلق رکھتا ہے، کچھ بھی ایسا احساس پیدا نہیں ہونے دیا، اور وہ امریکہ چلا گیا اور کمپٹیشن کے ایگزام میں پاس ہو کے گیا۔ اسی طرح اب آتے ہیں احساس برتری کی طرف۔ احساس برتری کیا ہے؟ احساس برتری یہ ہوتا ہے کہ ہم زندگی میں جو کچھ حاصل کرتے چلے جاتے ہیں، اس کی وجہ سے ان کمپیریشن اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں، اپنے ارد گرد کے ماحول میں دیکھتے ہیں، یار یہ بھی پیچھے رہ گیا دولت میں، وہ بھی پیچھے رہ گیا، اس کی گاڑی چھوٹی، میں نے اب تو نہیں، پہلے پچھلے سال میران لی تھی، اس سال میں نے جو ہے وہ ٹویوٹا لے لیا، یا پچھلے سال ٹویوٹا تھی، اب اور ترقی ہوتی گئی، یہ محلے والے مجھ سے نیچے ہوتے جا رہے، رشتہ دار پیچھے رہتے جا رہے، میں ان سے بہتر ہوتا جا رہا ہوں۔ یہاں گڑبڑ ہے۔ اپنے آپ کو پھر ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، گاڑی بھی چمکدار ہو، کپڑے بھی مہنگے پہن کے لوگوں کو دکھائے، پھر خاص طور پہ دوستوں پرانوں کو اور رشتہ داروں کو، ان لوگوں کو جا کے بتانا اور پھر ذکر کرنا کسی، جیسے میں ایک دفعہ گیا تو ایک صاحب کہتا، او یار رمضان آ گیا، میں کہا چلو عمرہ کر رہی ہے، ایک مقدس فریضے پہ جا رہے ہیں، یہ بطور فیشن تذکرہ جو ہے اس کا کیا ضرورت کرنے کی، کیونکہ ان کے پاس اتنا پیسہ وہ ہر سال جا سکتے ہیں، لیکن اتنا پیسہ نہیں ہے کہ وہ قبول والے اس کو، قبول تو وہ اس سے ہوتا ہے، تقوی سے اور پرہیزگاری سے ہوتا ہے۔ تو احساس برتری یہ کہ میں لوگوں سے بہتر ہوں، یہ احساس کمتری کی ایک شکل ہے۔ کیوں شکل ہے اس کی؟ آخر ایسی کیا ضرورت ہے کہ ہم لوگوں سے پہ ثابت کرتے پھرے کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم رشتہ داروں پہ ثابت کریں کہ ہم تم سے بہتر ہیں، ہم دوستوں پہ، علاقے والوں پہ، یا اپنی پوری قوم پہ، کسی پہ بھی ثابت کریں کہ ہم تم سے بہتر ہیں؟ اس کی تو کوئی ضرورت نہیں ہے ہمیں، کیونکہ ہمارے اندر ہمیں ایک کمی کا احساس ہے، ہم ثابت کر کے بھی مطمئن نہیں ہو پا رہے۔ اور اگر ہم جس سٹیٹس پہ بھی ہیں، بالکل غربت پہ ہیں، یا غربت کی سطح سے اوپر ہیں، یا مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یا اپر مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، یا اپر کلاس سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن ہمیں کوئی دکھاوا، ریاکاری، کوئی شو شاہ، اس کی ہم ضرورت کبھی ہمیں پیش نہیں آتی۔ کسی پہ ہمیں اپنا سٹیٹس ثابت نہیں کرنا ہوتا، کسی کو نہیں بتانا ہوتا، بس ٹھیک ہے ملے، نارمل ملے، غریب کو بھی رسپیکٹ دی، اپنے سے جو ہم سے زیادہ بہتر جس کی اچیومنٹ ہے دنیاوی حساب سے، جس میں دولت بھی ہم سے زیادہ جس کے پاس، اس کو بھی ایک انسانی رشتے سے رسپیکٹ دی۔ کیونکہ اگر ہم اپنے سے نیچے والے لوگوں کے پاس کے سامنے جا کے کسی اپنے آپ کو بلند یا بہتر سمجھیں گے، احساس برتری میں مبتلا ہوں گے، تو اس کا مطلب ہے ہم انہیں ثابت کرنا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہمیں احساس کمتری ابھی ہمارا باقی ہے۔ اسی لیے جو نسلی کھائے پیے بھرے ہوئے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ ایک شعر تھا کہ جو خاندانی امیر ہیں وہ مزاج رکھتے ہیں نرم اپنا، تمہارا لہجہ بتا رہا ہے تمہاری دولت نئی نئی ہے۔ تینوں دولتیوں کے یہ کام ہوتے ہیں اس طرح کے، جن کی زندگی میں نسل در نسل اچیومنٹس ہوتی ہیں، باپ دادا ان کی تعلیم بھی ہوتی ہے، جنہوں نے محنتیں کی ہوتی ہیں، سیلف میڈ جن کے بڑے ہوتے ہیں، ان کو کبھی بھی کسی بھی حال میں زندگی میں حالات اچھے برے ہوتے ہیں، بدلتے رہتے ہیں، کسی بھی حال میں کسی کے سامنے احساس کمتری نہیں ہوتا، اور ان لوگوں کو نہیں ہوتا جو اللہ کی شکر گزار ہیں، ان کو بھی احساس کمتری اور برتری نہیں ہوتا۔ جب انہیں بہت کچھ مل جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے آگے عاجزی کرتے ہیں کہ یا اللہ تیری نعمتیں، تیرا شکر ہے، اور یہ جانتے ہیں کہ ان نعمتوں کا حساب دینا ہے، ایک ایک نعمت کا حساب دینا ہے، نعمتوں کا حساب بڑا بھاری ہوگا اگر بہت زیادہ ہو جائیں گے۔ پہلے ہی جو ہمیں لگتا ہے جو تھوڑی سی ہے نا، یہی بہت زیادہ ہوتی، انہی کا ہم اللہ تعالیٰ کو حساب نہیں دے سکتے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ کی ہم پہ مزید مہربانی ہے تو اللہ کے آگے عاجزی
اور اللہ کے بندوں کے ساتھ نرم مزاجی، نرم خوئی، تو یہ ظاہر کرتی کہ ہمیں کوئی کمپلیکس نہیں ہے، ہمیں احساس کمتری نہیں ہے، کیونکہ احساس کمتری اور احساس برتری دو کمپلیکسز کا ایک ہی نام ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ناظرین، امید کرتا ہوں آپ میری اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، اور آپ کو میری یہ گفتگو پسند آئی ہوگی، کیونکہ میرے خیال میں کیسا ایکسپلین کرتا ہوں کیسا نہیں کرتا ہوں یہ آپ لوگ بہتر بتا سکتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میری اس ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پہ پریس کریں تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں اطلاع ملتی رہے، اور اسے شیئر ضرور کریں، اس لیے کہ دوسرے لوگوں تک بھی اچھی بات کو پہنچانے میں آپ کا بھی حصہ شامل ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔